اردو نصاب کے اہداف جماعت چہارم کے لیے۔ عزیز طلبہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو نصاب کے اہداف جن پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب کے کون سا ہدف ہمارا محوری نقطہ ہے۔ ہماری بات ہوگی اب گفتگو کی مہارت کے حوالے سے، اور ہم دیکھیں گے کہ چوتھی کلاس تک پہنچتے پہنچتے بچوں کو کس حد تک گفتگو میں ماہر ہونا چاہیے، ان کی سپیکنگ سکلز کو کس حد تک امپروو ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلہ میں جو قابل لحاظ امور ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، ان میں سب سے پہلا ہے معیاری اردو لب و لہجہ اپنانے کی قدرت یا کوشش۔ یعنی بچہ اب معیاری لب و لہجے کو اپنائے۔ انیشلی ہم نے کہا تھا کہ اردو لب و لہجہ اسے آ جائے، یعنی کہ انیشلی اس کی اردو کلیئر ہو جائے، وہ الفاظ کو صحیح صاف ستھرے انداز میں ادا کر سکے کلیئرٹی کے ساتھ۔ اب ہے معیاری اردو لب و لہجہ۔ معیاری اردو لب و لہجہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جب آپ نصاب ترتیب دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کریں کلاس میں، ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ رکھیں کہ آپ بچوں کو معیاری اردو پہلے سنا سکیں، پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ معیاری اردو لب و لہجہ اپنانے کی کوشش بھی پریکٹیکلی کریں۔ اس کے بعد ہے تاثرات کے مؤثر اظہار پر قدرت۔ یعنی مثال کے طور پہ غصہ، نفرت، حیرانی، تعجب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، افسوس، اس قسم کے جو تاثرات ہوتے ہیں، بیسک جیسچرز جو ہوتے ہیں ہماری فیلنگز کے، ان کے اظہار پر بچے کو مؤثر انداز میں قدرت آ جائے۔ پھر ہے کم از کم 3 منٹ تک تقریر کی قدرت۔ اب تقریر کا لفظی مطلب تو بولنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ تقریر کا لفظی مطلب نہیں لے رہے۔ ہمیں بچوں کو چاہیے کہ ہم کلاسز میں سپیچز کے کمپٹیشن کروائیں، ہم لوگ ایون کمپٹیشن کے بغیر ایک روٹین بنا لیں کہ روز کسی نہ کسی بچے سے تقریر کروائی جائے، تاکہ بچوں کے لیے تقریر کوئی خاص ایونٹ نہ رہے بلکہ وہ اس بات کے عادی ہو جائیں۔ تو 3 منٹ تک، چوتھی کلاس تک 3 منٹ تک ایک معیاری تقریر کرنے پر بچے کو قدرت حاصل ہو جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی اسے صحیح معنوں میں بولنے کی مہارت حاصل ہو رہی ہے۔ پھر ہے مشاہدات کے بیان پر عبور۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ صحیح طور پہ، واضح طور پہ، متاثر کن انداز میں آپ ان واقعات کو، ان مشاہدات کو بیان کر سکیں۔ پھر ہے تصویر دیکھ کر متعلقہ واقعہ بیان کرنا۔ یعنی آپ نے کوئی تصویر بچے کو دکھائی، ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آپ نے پہلے تیسری کلاس تک بچے کو آزاد چھوڑا تھا کہ وہ تصویر دیکھ کے جو بھی اس کو سمجھ میں آتی ہے وہ بتائے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، اس واقعے کو بچہ سمجھے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں، درست واقعہ جو ہے اس کا حقیقی بیان کرے۔ یہاں پر بچے کی منشا کام نہیں آئے گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے نے جو کچھ دیکھا ہے وہ واقعی اسے سمجھنے کے ساتھ ساتھ بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارا مدعا یہاں پر بولنے کی صلاحیت ہے، سپیکنگ سکل ہے۔ اس کے بعد ہے احساسات کا سادہ اظہار۔ اب احساسات کیا ہوتے ہیں؟ احساسات ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی چیز بری لگتی ہے، محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، التجا کا جذبہ ہے، یعنی آپ کو کوئی چیز، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ان احساسات و جذبات کا سادہ الفاظ میں اظہار کر سکے بچہ۔ پھر آتا ہے تحت اللفظ میں نظم ادا کرنا۔ تحت اللفظ کیا ہوتا ہے؟ یعنی نظم کو ایک تو ہم پڑھتے ہیں گنگنا کے، ترنم کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ تحت اللفظ میں گائے بغیر نظم کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن نظم کو پڑھنے کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے، الفاظ کا زیر و بم، لب و لہجے کی تبدیلی۔ تو چوتھی کلاس تک کم از کم سادہ سی نظموں کو بچے کو صحیح معنوں میں ان کے عروج و ان کے زیر و بم کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ بچے کو نظم گوئی کرنی ہے، نظم پڑھنی آئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو چوتھی کلاس کا نصاب تیار کرتے ہوئے آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، تاکہ آپ ایسے اسباق اور ایسی مشقیں شامل کریں کہ متذکرہ امور حاصل ہو جائیں۔